کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں، باہر سیٹ میں نہ بیٹھیں۔ شبنم گر رہی ہے، اس سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور جو رحمت و نور میں نہا رہے ہیں ان کی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، 1 سال تو بالکل نہیں ہو سکتی ہے طبیعت خراب۔ آپ اس کو آہت کو لے کر بیٹھیں۔ ابھی آپ لوگ ادھر بیٹھ گئے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ کا بیٹھنا۔ آپ بتلیں اب میں شعر اگر کچھ کہوں تو آپ کو کیسے سناؤں؟ مخاطب ہونا ضروری ہے نا، نہیں تو آپ لوگ بول دیں گے نا مولانا لوگ گھمنڈی بہت ہوتے ہیں، ایسا نہیں بولیں گے نا۔ ابھی علماء ابھی دیکھ رہے ہیں خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا رزاق صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا میں سوچ رہا ہوں ویسے جب جہاں پہ لسٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جب لوگ جہاں پر زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ نظامت کرنے میں تو مزہ نہیں آتا ہے، یہ بھی آپ بھی اچھی بات جانتے ہیں، اور میرے ایک فن ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ الحمدللہ آپ کے دعاؤں کے صدقے توسل سے میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، لیکن جانتے ہو میں اپنی پہچان مائک پہ کم وقت لینے سے بنایا ہوں، مائک پہ زیادہ وقت لیتا نہیں ہوں، یہ میرا کام ہے۔ ہماری آواز جناب ہمارے کرم فرما محمود رضا صاحب کی کانوں میں آواز جا چکی ہے کہ مولانا مہتاب اختر صاحب کو میں نے بلایا تھا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں نے سب سے گزارش کر لی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گاؤں کے لوگ مہمانوں کی بات نہیں رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں۔ اب آپ جس سے پرچے کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جہاں جہاں جائیں گے آپ کا تذکرہ کریں گے کہ مولا میرے بھائی کہ ایک سرزمین بہرائچ شریف ضلع میں ایک گاؤں ہے جس کو لوگ بگیا گاؤں کہتے ہیں، اسی سے سما ایک سٹا ہوا گاؤں نوبنا ہے، اسی سے سٹا ہوا کورا ہے، اسی سے ہرگا پور ہے، پیرتی پوروا ہے، یہ سب لوگ یہ سب گاؤں کو جانتے ہیں، اور آپ لوگوں نے تو نہیں، لیکن ورا کے مسلمانوں نے اور ادھر پیرتی پوروا کے مسلمانوں نے بڑی پہچان بنائی ہے، اور آپ کی بھی پہچان بڑی دور تک بن چکی ہے۔ تو اگر پہچان بن چکی ہے تو جو ہمارے لوگ ابھی تک ادھر ادھر ٹہلے ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اور آپ کو پہچان بنانے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانے، ہمیں اور آپ کو پہچان یہ بنانی ہے کہ کل میدان قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لے، بس ہمیں پہچان لے بس۔ آپ یقین جانیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور میں کہتا ہوں اس بات کو کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی رہتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، کنویں میں بالٹی رہتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی سے لگا ہوا شعر جو حضرات آج ٹوپی بھول گئے ان کے لیے کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب گاڑی چھوٹ جاتی ہے۔ آپ ادھر غور و فکر کریں، آنے والے لوگ آ رہے ہیں، آپ ہی سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں نا، بہت افسوس ہوتا ہے جب گاڑی چھوٹ جاتی ہے، غریبوں کے لیے ہاتھوں سے روٹی چھوٹ جاتی ہے، سنیما ہال جانے میں ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے، سنیما ہال جانے میں ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ جو حضرات ٹوپی اپنے سر کو ڈھکے نہیں ہیں، اپنے بھائی اپنے پڑوسی سے اس سے رومال لے لیں، ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اب میں شعر سناتا ہوں آپ کو کہ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی، بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ محترم حضرات آئیے اپنے آنے والے خطیب، میں خطیب ذیشان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا رزاق صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے نایاب خطابت سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے اپنے آنے والے خطیب کا استقبال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں گے نا بھائی؟ کتنے لوگ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں؟ اچھا آپ لوگ نہیں کریں گے، ماشاءاللہ۔ چلیے یہ عشق اچھا ہے، یہ عشق اچھا ہے کہ اگر علماء کے تعلق سے آپ بول رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو آپ کو اٹھا کر جواب دینا ہے نعرے کا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیے کہ میں کہتا ہوں کہ 1000 مانگو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، سنیں گے نا شعری؟
شاعری سنیں گے نا، ہزار مانگو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم، ہزار مانگو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا اس میں اپنا کرم جوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں سنتے ہیں نبی کی دنیا میں، فرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دیتے ہیں۔ ممبر شریف پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ باز توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام عرض کریں، پڑھے بابا زبلت اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نحن بعد محمد و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج جو شان مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں دور و دراز سے مہمان آنے والے ہیں اور کچھ آ چکے ہیں، تو میں مختصر انداز میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ، عزیزانہ، مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے تو مجھے بولنے میں بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو سننے میں بھی اچھا لگے گا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، جو ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد شان مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف لانے کی کوشش کریں، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں بولتے بھی رہیں، کیونکہ یہ محفل جو سجائی جاتی ہے، رچائی جاتی ہے، اس میں اگر سننے والے سامعین حضرات اچھے ہوتے ہیں تو بولنے والا خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اونٹوں پر تھوڑی مسکراہٹ پیدا کریں، کیونکہ یہاں آپ میت میں نہیں آئے ہیں بلکہ خوشی میں آئے ہیں، تو جب خوشی میں آئے ہیں تو خوشی کا اظہار کریں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں۔ یہ جو سیٹی مار رہی ہے کہ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ عرہ کے جتنے لوگ ہیں اس شعر کو سنا ہے، لیکن دوبارہ پڑھتا ہوں، وہی جذبہ، وہی ہمت، وہی طاقت دکھائیں جو عرہ میں دکھاتے ہیں۔ جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، اور ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے سے ماشاءاللہ، اور آپ کا ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب بھی نہیں بول رہے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، آج دنیا میں نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا راستہ سچا ہے، ہم سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اچھے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو اس ایسے دور میں ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ کانفرنس،
شورائے اسلام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم حضرات، آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس پرنور جلسے میں وہ نورانی عرفانی بیان والے علماء و شعراء مکمل طور سے تشریف لا چکے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایسے دور میں ہمیں کس راستے کو اپنا چاہیے، کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ایک شاعر نے لکھا تھا کہ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس سے سچی محبت کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بناتے ہوئے بولیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ بولیں یا نبی اللہ، ایک مرتبہ بولیں یا حبیب اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا مسلک سچائی پر ہے، ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو شاعر نے اپنے شعر میں اس کی منظر کشی کی تھی، اور کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق تھام لو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہو، تو اعلیٰ حضرت کے نام سے بولیں یا رسول اللہ، کہ تھام لو، تھام لو مسلک احمد رضا کا حق تھام لو، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق تھام لو، باغ جنت میں تمہیں یہی مسلک لے جائے گا، باغ جنت میں تمہیں یہی مسلک لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھے زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے۔ جو ماں سے محبت کرتے ہیں بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ افسر بھائی جتنا سبحان اللہ بولتے ہیں مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ سبحان اللہ بھی بولتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اور اے بوڑھی ماں، اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ غور کرو مسلمانوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا معنی یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو، قل قل امر کا صیغہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو،
اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو شرط کیا رکھی اللہ رب العزت نے؟ اللہ نے شرط رکھی کہ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے الفت رکھتے ہو، تو اللہ تمہاری محبت کو، اللہ تمہاری چاہت کو، اللہ تمہاری الفت کو اس وقت تک نہیں قبول فرمائے گا جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے۔ شرط کیا رکھی اللہ نے؟ کہ حضور کی اتباع کرو، اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو تمہارا دوست بنا لے گا۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، ایک ہمارے اندر دل ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک دل ہوتا ہے، اگر یہ دل بندے کا صحیح ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن سب کا دل صحیح نہیں ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی دل ہے، اسی دل کے بگڑنے سے جانتے ہو بندے کے ہاتھ کی حرکت بگڑ جاتی ہے، اسی دل کے بگڑنے سے بندے کا بولنا بگڑ جاتا ہے، اسی دل کے بگڑنے سے بندے کا سننا بگڑ جاتا ہے، اسی دل کے بگڑنے سے آنکھوں کا دیکھنا بگڑ جاتا ہے، اسی دل کے بگڑنے سے دماغ کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ایک دل کیا بگڑا؟ پورے وجود کو بگاڑ دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک دل کیا بگڑا؟ پورے وجود کو بگاڑ دیا۔ یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ عیاشی پر مبتلا ہو جاتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ چغلی کرنے لگتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ جوا کھیلنے لگتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ شطرنج کھیلتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ ماں باپ کو ستاتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو لوگوں کو ستاتا ہے۔ ایک دل کیا بگڑا؟ پورے وجود کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور آگے سنتے چلیے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو بندہ صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ عمر فاروق کی عدالت کا انکار کرتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ عثمان غنی کی سخاوت کا انکار کرتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے پر اعتراض کر سکتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو بندہ حضور کائنات کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو حضور کائنات پر کعبے کے بدرود تجھا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا، تم پہ کروڑوں درود پڑھنے پر اعتراض کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو شہید اعظم کی شہادت کے اعتبار سے انکار کرتا ہے، یہی جب دل بگڑتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننے سے انکار۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمیں صحیح کس کو کرنا ہے؟ دل کو صحیح کرنا ہے۔ لیکن جب یہی دل صحیح ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ کی حرکت بھی صحیح ہو جاتی ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو ہمارا سننا بھی صحیح ہو جاتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو ہمارے دماغ کے خیالات بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ جب یہی دل صحیح ہو جاتا ہے تو بندہ چغلی نہیں کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو بندہ غیبت نہیں کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو عمر فاروق کی عدالت کو بیان کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت کو بیان کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو عثمان غنی کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی شجاعت کو بیان کرتا ہے، یہی جب دل صحیح ہو جاتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کو غوث اعظم مانتا ہے، یہی جب دل صحیح ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے، بلکہ یہی جب دل صحیح ہوتا ہے تو اکبر رضا کو تاج الشریعہ مانتا ہے، یہی جب دل صحیح ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی کامیاب اور اس کی ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بندہ اپنا دل نہیں صحیح کرتا ہے، اسی دل کے بگڑنے سے جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور کا چلنا ہماری طرح۔ جس کا دل بگڑ جاتا ہے کیا کہتا ہے؟
हुजूर का चलना हमारी तरह, हुजूर का बैठना हमारी तरह, हुजूर के हाथ हमारी तरह, हुजूर के पैर हमारी तरह, हुजूर का देखना हमारी तरह, हुजूर की समाअत हमारी तरह। लेकिन कुर्बान जाओ, जब समाअत की बारी आती है तो एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब ये शेर लिखा जाता है, इस शेर पर बात खत्म नहीं होती है, बल्कि समाअत की जब बारी आती है तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातिन मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह, अच्छे रसा, प्यारे रसा, सच्चे रसा, हमारे रसा, तुम्हारे रसा, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के इमाम अहमद रजा खान अपना कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वकार, दूरों नजदीक के सुनने वाले वकार, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो क्या कहता है कि हुजूर की समाअत हमारी समाअत की तरह। यहाँ पर एक जुमला देना चाहता हूँ, एक जुमला देना चाहता हूँ। जी बेशक। लोग क्या कहते हैं कि हुजूर की समाअत हमारी तरह, हुजूर के हाथ हमारी तरह। हुजूर के हाथ की बारी, हुजूर का हाथ तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर की एक उंगली देखो, हुजूर की एक उंगली देखो। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन का ज़माना है, जब अपने झूले में लेटे हुए थे, दाई हलीमा देखने के लिए आती हैं तो क्या देखती हैं? हुजूर की जिस तरफ उंगली जा रही है उधर सूरज और चांद जा रहा है। तो जब उंगली का ये आलम है, जब उंगली का ये आलम है तो हाथ का आलम क्या होगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो, हुजूर की शान बयान करते हो, हुजूर से उल्फत रखते हो, तो हुजूर की शान ये मत बयान करो तो हुजूर का चलना हमारी तरह है, हुजूर का उठना हमारी तरह है, हुजूर का देखना हमारी तरह है, हुजूर की खूबसूरती तो ये खूबसूरती है। आला हजरत ने यूं इरशाद फरमाया था, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि नक्शे जहां नहीं, यही मूल खारे से दूर है, यही शम्अ है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तारीफ की थी, लेकिन हमसे तारीफ नहीं होती। अपने आप को क्या कहता है? हुजूर की तरह है। लेकिन कुर्बान जाओ, एक जुमला देना चाहता हूँ, कोई भी उम्मती नबी के बराबर नहीं हो सकता है। चाहे हुस्न के बारे में आ जाओ, चाहे शऊर के बारे में आ जाओ, चाहे ताकत के बारे में आ जाओ। मिसाल के तौर पर ले लिया जाए, हजरत आदम का उम्मती आदम के बराबर नहीं हो सकता है। तड़प कर बोल दे या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती आदम के बराबर नहीं हो सकता है। हजरत मूसा का उम्मती हजरत मूसा के बराबर नहीं हो सकता है। हजरत इब्राहिम का उम्मती हजरत इब्राहिम के उम्मती हजरत इब्राहिम की तरह नहीं हो सकता है। हजरत इस्माइल का उम्मती हजरत इस्माइल की तरह नहीं हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकता है। तो मुसलमानों गौर करो, कुरान बहुत पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझने की कोशिश करो, हदीस को समझने की कोशिश करो। जब हदीस को समझ जाओगे तो इस पर गौर कर लेना, जब एक उम्मती नबी के बराबर नहीं हो सकता तो मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी का मर्तबा ये है कि मेरे नबी को अल्लाह ने नबियों का ताजदार, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी माशाअल्लाह, उसका उम्मती उस नबी के बराबर नहीं हो सकता है, तो मेरे हुजूर के बराबर उनका उम्मती कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। एक 5 मिनट और बर्दाश्त करें, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। हुजूर की शान देखिए, हुजूर का मर्तबा देखिए। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम ज़ैद बिन साना रज़ियल्लाहु ताला, क्या नाम है? हज़रत ज़ैद बिन साना। इन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा। जब इन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा था, इनसे पहले जानते हो ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे,
بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. حضرت زید بن ثانہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ کے لخت جگر، اے آمنہ کے نور نظر، اے عبد المطلب کے پوتے، اے محمد بن عبداللہ، کیا تمہارا معاملہ ایسا ہی رہتا ہے؟ کیا تمہارا طریقہ یہی ہے کہ تم ادھار لے لیتے ہو اور واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہو؟ کیا کہا؟ کیا تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے؟ تم ادھار لے لیتے ہو، واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے حضور نے زید بن ثانہ سے کچھ کھجوریں لی تھی، اس کو واپس کرنے میں جو میرے حضور نے وعدہ لیا تھا ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن جب وہ سخت جملے میرے آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے، میرے آقا کے سامنے کہتا ہے، میرے آقا کے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کو جلال آتا ہے، حضرت عمر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد تلوار نکالتے ہیں. جب اپنی تلوار نکالتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے عمر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے. اے عمر اپنی تلوار کو رکھ لو. اب حضرت عمر اپنی تلوار کو رکھ لیتے ہیں. جب تلوار کو رکھ لیتے ہیں میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے عمر حجرہ مبارکہ میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد کچھ کھجوریں لے کر آؤ، اور جتنی کھجوریں اس سے میں نے لی تھی ڈبل کر دینا. اب حضرت عمر جاتے ہیں، جانے کے بعد کھجوریں لاتے ہیں. کھجوریں لانے کے بعد اسی زید بن ثانہ کو دیتے ہیں. جیسے ہی زید بن ثانہ کے سامنے وہ کھجوریں پیش کی جاتی ہے، زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں. اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے. اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے میرے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے. اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے میرے پاس جائیداد کی کمی نہیں ہے. حضرت عمر زید بن ثانہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے زید بن ثانہ جب تیرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس جائیداد کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو تو نے میرے آقا کے سامنے میرے آقا کے شان میں اتنے سخت جملے کیوں کہے ہیں؟ تو زید بن ثانہ کے جملے سنیے. زید بن ثانہ نے کہا تھا اے عمر میں نے سنا تھا اور تورات میں پڑھا تھا، میں یہودیوں کا عالم تھا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری جو پیغمبر ہوگا، آخری جو نبی ہوگا اس کے اخلاق کی طرح کسی کا اخلاق نہ ہوگا، اس کے کردار کی طرح کسی کا کردار نہیں ہوگا. اس جتنی محبت لوگوں سے کرے گا اتنی محبت کوئی نہیں کرے گا. میں جانچنے آیا تھا، امتحان لینے آیا تھا. میں نے حضور کی بارگاہ میں سخت جملے کہے، کڑوے جملے کہے، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا. اور میں سمجھ چکا ہوں کہ آخری نبی جس کے بارے میں تورات میں لکھا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ. نبی کا امتحان لیا اور قدموں پر گرتا ہے. گرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ اپنا کلمہ مجھے نہیں پڑھیں، مجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں. جب کلمہ پڑھاتے ہیں تو زید بن ثانہ خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کے عالم میں گویا یہ کیوں کہہ رہا تھا بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی در رسول سے لوٹا کوئی نہیں، خالی در رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی خامی لغزش ہو گئی ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے. ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.